ناظرین، ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ الیکشن بڑا مارکا، بڑا تگڑا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے این اے 133 میں۔ اگر جب میں بڑا اور تگڑے مقابلے کی بات کرتا ہوں تو obviously اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیڈ اور مارجن بظاہر نظر آ رہا ہے۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ مقابلہ 5500 ورسز 90,000 میں ہے۔ حکومتی جماعت موجود نہیں ہے تو بظاہر کوئی ایسا الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا فریقین کی جانب سے کہ حکومتی مشینری استعمال ہوئی۔ ہمارے ساتھ اشرف شریف صاحب موجود ہیں۔ اشرف شریف صاحب، سمجھنا یہ چاہوں گا کہ ہماری ایک سیاسی روش ہے کہ الیکشن میں اگر آپ کا مارجن کم ہو رہا ہے یا آپ ہارتے نظر آ رہے ہیں تو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اسٹیٹ مشینری انوالو تھی جی، اور ریزلٹس کو ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس دفعہ تو ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا؟ اچھا، یہ قدرتی طور پہ شفافیت کا ایک عنصر نکل آیا ہے اس موقع پہ کہ تحریک انصاف جب اس میں نہیں ہے مقابلے میں تو یہ بڑا آسان ہو گیا کہ اب اسٹیٹ مشینری تو اس میں انوالو نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے آفیشلز کہیں دکھائی نہیں دیے، کہیں پہ ہمیں پی ایچ اے کے، ایل ڈی اے کے، ان کے مالی اور عملہ دکھائی نہیں دیا۔ تو یہ ایک آسانی ہوگی ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہاں پہ اوریجنلی کام جو سیاسی ورکر ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ماحول ایک یہ بھی دیتا ہے تاثر کہ اگر اس طرح سے کام کیا جائے تو امن بھی رہ سکتا ہے۔ اگر اگلے الیکشنز میں حکومتی جماعت بھی اس میں شامل ہوتی ہے اور وہ مداخلت نہیں کرتی کسی طریقے سے تو یہ بہتر ماحول ہمیں دکھائی دے گا، جمہوری ماحول۔ یعنی پاسبلی آنے والے دنوں میں اس حوالے سے یہ ایک پیٹرن سیٹ ہو سکتا ہے۔ ماہرہ ہاشمی چونکہ مسلم لیگ نون کے پولیٹیکل کیمپ میں موجود ہیں اور میں چاہوں گا ماہرہ آپ ہمیں وہاں کے مناظر دکھائیں، وہاں کے حالات دکھائیں کہ کس قسم کی سچویشن ہے، لوگ کس طریقے سے اپنی خوشی کو منا رہے ہیں جو کہ ابھی مکمل نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ اس سیاسی ماحول نے مزید کو جو ہے وہ مزید گرما دیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ اس وقت بہت زیادہ بڑی تعداد متوالوں کی جشن منا رہی ہے اور ان کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر خوب بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں، مٹھائیاں جو ہے وہ بھی تقسیم کی جا رہی ہے، اور یقیناً جو کہ ان کی روایتی ایک حریف جماعت تھی پیپلز پارٹی، جس کے خلاف کہا جا رہا تھا کہ بہت تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اس کے خلاف خوب نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور بہت ہی زیادہ ابھی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، وہ لیڈ جو ہے ان کی اچھی تو جا رہی ہے، لیکن جس طرح پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ ووٹ اس حلقے سے حاصل کر لیے ہیں تو وہ بھی ابھی پرجوش ہے کہ ہم لوگ آگے پنجاب میں، لاہور میں اپنی جگہ جو ہے وہ دوبارہ سے بنا سکتے ہیں۔ البتہ یہاں پر جس طرح جشن کا سما ہے، بہت ہی زیادہ حسین لمحات یہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں۔ ووٹر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے دیگر جماعتوں کو ہرا کے شیر کے نام جیت کی ہے، کیونکہ یہ مکمل نتائج نے ہی بتانا تھا کہ آخر جیت جو ہے وہ کس کا مقدر بنتی ہے اور کس کو جو ہے وہ ہار سے تو شکست ہونا پڑے گا۔ ابھی تو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ جو ہے وہ پہلے نمبر پر جا رہی ہے، جبکہ اس کی روایتی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی وہ اس وقت دوسرے نمبر پر ہے۔ آج اگر ہم لوگ پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے بات کریں تو ان کا تقریباً بہت زیادہ رش دیکھنے کو ماہرہ سمجھنا یہ چاہوں گا کہ ٹیئر اے کی یعنی کوئی مرکزی قیادت بھی مسلم لیگ نون کی یہاں پر نظر آ رہی ہے یا ٹیئر بی کے تمام لیڈرانی یہاں پر موجود ہیں؟ یہاں پر جتنے بھی نون لیگ کے ایم پی ایز وغیرہ ہیں، جو سابق ایم پی اے تھے وہ آ پہنچے ہیں اور شیروں کے ہمراہ وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں تاکہ تیروں کو، جو کہ تیر کے جیالے تھے، ان کو بتا سکے کہ شیر نے جس طرح پنجہ مارا ہے ایک مرتبہ پھر سے اور جیت کو، اس حتمی جیت کو جو ہے وہ اپنے نام کیا ہے، وہ انہیں بتا سکے۔ یہاں پر بہت بڑے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں۔ جالوں کی اگر بات کریں تو جالے بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور تمام لوگ اس وقت پرجوش ہے کہ نون لیگ نے ایک مرتبہ پھر سے جیت کو اپنے نام کیا ہے اور پیپلز پارٹی کو ہرا کر، ابھی پیپلز پارٹی ہار ہی نہیں ہے لیکن جس طرح پیپلز پارٹی اپنا ووٹ مضبوط کر رہی ہے لاہور کے اندر، خاص طور پر حلقہ این 133 کے اندر جہاں پر ٹھیک ہو گیا ماہرہ، وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے خصوصی طور پر وہاں کے مناظر ہمیں دکھائے، ہمارے ناظرین کو دکھائے۔ اشرف صاحب، سچویشن بہت کلیئر ہوتی جا رہی ہے وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے اور ایک لیڈ نظر آ رہی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی، لیکن پیپلز پارٹی کا کمپٹیشن کرنا یہ بہرحال موجودہ سچویشن میں اور ہمارا جو روایتی گھسا پٹا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے قابل تحسین، اور جب میں قابل تحسین کہتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔
سمجھنا یہ چاہوں گا کہ نون لیگ کو اکثر مٹھائی لڑ جاتی ہے، کہیں اس دفعہ بھی ایسا تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جیت ہی جائیں، لیکن اس میں ووٹ زیادہ لینے کے کچھ فیکٹرز اور بھی ہیں میاں صاحب۔ ایک فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے اس نے حمایت کی پیپلز پارٹی کی۔ سر عوامی تحریک کا کتنا ووٹ تھا سر؟ آپ عوامی ریزلٹس دیکھیں نا سر۔ عوامی تحریک کا وہاں پہ جو ورکر ہے اور حامی ہے وہ 18,000 کے قریب لوگ ہیں۔ اب اس میں سے کتنے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنا ان کا حامی لوگ۔ لیکن سر جنرل الیکشن کے ریزلٹس جو ہے نا وہ یہ ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ 18,000 ووٹر ان کا وہاں پر ووٹ کاسٹ کر کے گیا تھا، یہ نہیں ریفلیکٹ نہیں، اس پہ دوسرے عوامل بھی پھر افیکٹ کر جاتے ہیں نا، بعض اوقات کسی دوسرے کی کمپین سے متاثر ہو جاتے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹ سے ناراضگی ہوتی ہے، پورا طرح سے ساتھ نہیں مل پاتے، تو وہ فیکٹرز بھی پشتون گروپس کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو پچھلے دنوں میں جوائن کیا، اور اس حوالے سے وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے کمپین اچھی کی، اس میں یہی تھا کہ ایسے گروپس کو بھی انہوں نے ٹچ کیا جو اس سے پہلے لوگ نہیں جاتے تھے۔ اور ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے وہاں پہ کہ اسلم گل جو ہے یہ مقامی کینڈیڈیٹ ہیں، اور پرویز ملک اور ان کی فیملی جو تھی، شائستہ پرویز ملک وغیرہ، یہ مقامی نہیں ہیں۔ اسلم گل یہاں پہ پیپلز پارٹی کے ابتدائی عہدیدار رہے، یونٹس میں، پھر زون کے صدر رہے، لاہور کے صدر رہے، پنجاب میں رہے، اور اس وجہ سے اور ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین بھی جب وہ رہے منظور وٹو کے دور میں، تو انہوں نے بہرحال لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ رکھا، اور اب بھی ان کا کسی نہ کسی سطح پہ رابطہ تو تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ پارٹی اس طرح سے بیک نہیں کر رہی تھی اپنے کینڈیڈیٹس کو وہاں پہ۔ اس دفعہ پارٹی نے بھرپور طریقے سے اپنے کینڈیڈیٹ کی حمایت کی ہے، اور اسے وہاں پہ ہر ممکن جو مدد دی جا سکتی ہے وہ مدد دی، جس کی وجہ سے پارٹی کی بیکنگ اور سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی انڈیویجول ہو، وہ جب میدان میں ہوتا ہے تو اس کے اپنے گھر کی طرف سے جب اس کو سپورٹ ہوتی ہے تو اس کا مورال ہائی رہتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ جو وعدہ وعید کرنا ہے، جو بات کرنی ہے، وہ کھل کر کرسکتا ہے۔ کیا یہ چیز مزید سٹرینتھن کرے گی باقی کینڈیڈیٹس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف حلقوں میں جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اسی کینڈیڈیٹ کو اور اسی مقابلے کو دیکھتے ہوئے اگلے الیکشنز میں امید یہ دکھائی دے رہی ہے کہ جو اچھے کینڈیڈیٹس ہوں گے، جن کا پولیٹیکل کریئر اچھا ہوگا، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر نیک نامی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، ظاہر ہے پیسہ انوالو ہو گیا الیکشنز کے معاملات میں۔ یہ چیزوں سے مراد وہی ہے کہ جب آپ الیکٹیبلز کی بات، جی الیکٹیبلز اگر پنجاب میں سے فرض کیا کہ ان پیپلز پارٹی 15 سے 16 نشستیں یا 20 نشستیں جیت لیتی تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی مرکز میں حکومت بنانا۔ ویسے مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ مرکز میں حکومت کی بات کرتے ہیں نا تو یہ بڑا تھریٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف اس ضمن میں کیا تیاری کر سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو بات ہے، مجھے ابھی تک آرگنائزیشنل سٹرکچر جو ان کا ہے وہ خاصا کمزور دکھائی دیا ہے۔ کسی سطح پہ ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں سے رابطے میں نہیں، ان کا ووٹر موجود ہے، ان کے حامی موجود ہے، قیادت موجود نہیں ہے، راہ فرار لیے جی، ان کے درمیان میں جو رابطہ ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ تحریک انصاف کے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے جو ووٹرز کو گھروں سے نکال کے پولنگ سٹیشن پہ لے جائے، وہ لوگ نہیں ہیں۔ سر اگر جو ریسنٹ الیکشن تھا آپ کا 2018 کا جنرل الیکشن، اس میں یہ چیزیں ثابت ہوئیں کہ پی ٹی آئی نے گرو کیا اور انہوں نے اپنی ٹیمز تیار کی ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کے میں سمجھتا ہوں قیادت یا ان کے اعلیٰ سطحی جو عہدیدار تھے ان کا کوئی کردار نہیں تھا، لوگ اپنے آپ وہاں پہ پولنگ سٹیشن پہ گئے تھے۔ یہ میرا رہائشی حلقہ ہے یہی 133، اس لحاظ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کی نسبت شاید میں بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ اپنے طور پہ گئے تھے الیکشنز۔ ٹھیک ہو گیا، میں چاہوں گا ایک بار پھر ہم مائرہ ہاشمی کی جانب بھی جائیں گے۔ مائرہ، رہنمائی فرمائیے گا، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس سچویشن کے حوالے سے؟ ابھی تک جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج یہاں مجھے حاصل ہو رہے ہیں اس کے مطابق نون لیگ ہی آگے جا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بھی ووٹنگ ریٹ کافی زیادہ اچھا جا رہا ہے، اور یہاں پر تو جشن کا سما ہے ہی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ یقیناً بار بار جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پر جو ہے وہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے ان کے ہر پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آتا ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ خوشی جو ہے ان کے چہروں پر جھلک رہی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم لوگ پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں تو جیسے آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی اگر اس حلقے میں حلقہ N133 میں بھی زیادہ ووٹ حاصل کر لیتی ہے تو وفاق میں ان کے لیے حکومت بنانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر سے میدان میں اتر آئی ہے اور بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہی ہے، اور
दावा किया गया है कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में अपनी हुकूमत बनाने की आने वाले दिनों में ये पैटर्न उनके लिए एक बेहतर पैटर्न हो सकता है। मायरा, थैंक यू वेरी मच, आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। आशिफ साहब रहनुमाई फरमाइएगा कि बार बार एक चीज, ये कहानी वफाक के साथ जुड़ रही है आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से, लेकिन बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात हुए। इसी ज़िमनी इंतखाब को स्पेसिफिकली, वेरी स्पेसिफिकली हम क्यों इतना हाई रेट कर रहे हैं? क्या लाहौर में होने की वजह से? ये लाहौर का फैक्टर है, क्योंकि लाहौर जो है वो पंजाब के पूरे रिफ्लेक्ट करता है रुझान को, और लाहौर का ये हल्का ख़ास तौर पे जो है जिसमें इलेक्शंस हो रहा है, ये एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था। भुट्टो साहब यहाँ से नहीं, उसके बाद भी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी यहाँ पे ख्वाजा तारक रहीम जीते, यहाँ पे सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो पीपल्स पार्टी जीतती रही, परवेज़ साले वहाँ पे जीतते रहे। ये बड़ा अहम हल्का रहा है पीपल्स पार्टी का। उसकी वजह थी, वजह ये थी कि उस ज़माने में यहाँ पे पीको फैक्ट्री में कोई 10 से 12 हज़ार मज़दूर काम करते थे। ठीक है। इसी तरह से पैकेजेस जो थी वहाँ पे भी इतनी वर्कर तादाद में यूनियंस और वो तमाम वहाँ पे मजदूर यूनियनें उस वक्त बड़ी फ़ाल थी और एक्टिव थी, और वो सारे के सारे जो मजदूर रहनुमा थे और मजदूर यूनियन के साथ वाबस्ता लोग थे, वो पीपल्स पार्टी का वोटर था। और एक जनरली वहाँ पे माहौल ऐसा था कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को सरमायादाराना निज़ाम के हामी के तौर पे वहाँ पे नफ़रत से देखा जाता था, लोग पसंद नहीं करते थे। और पीपल्स पार्टी मजदूर हकूक़ की चूँकि बात करती थी, इस वजह से वो उसे एक कुदरती माहौल वहाँ पे पनपने का अवेलेबल था, और वो एक बेहतर और उससे फ़ायदा भी वो लेती रही, वो बिल्कुल फ़ायदा लेती रही। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर भुट्टो के बाद आने वाली जो क़यादत थी, उसने पंजाब को नज़रअंदाज किया, लाहौर को नज़रअंदाज किया, और इस हल्के में जो उसे एक पजीरा वैसे क्या आपको ये लगता नहीं है कि जरदारी साहब की निस्बत बिलावल भुट्टो पर लाहौर और पंजाब एतमाद करता कहीं नज़र आता है? उसकी एक वजह है, जरदारी साहब ख़ुद भी ये समझते हैं कि अगर उन पे किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो उसका कोई नोटिस नहीं लेते, जिस तरह के बाकी लीडर लेते हैं उसका, और उस पर वो कोई रद्द अमल देते हैं। जरदारी साहब कोई ज़रूरी नहीं समझते रद्द अमल देना। एक तो ये बात है। दूसरा, वो ये समझते हैं कि इतने इल्ज़ामात हैं पंजाब में, उन्हें इस कदर उनका जो तशख़्ख़ुस था उसे ख़राब किया गया, उनका जवाब देते वो रिपेयर होना मुश्किल है। तो बिलावल को निस्बतन एक एज ये हासिल है कि बराह रास्त करप्शन का कोई केस नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो वो नए सिरे से पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये एक एज उन्हें हो गया जी। गुफ्तगू जारी है और दिखा रहे हैं आप लोगों को कि क्या हो रहा है इस वक्त NA 133 में और सिचुएशन किस तरफ बढ़ती नजर आ रही। मिलते हैं ब्रेक के बाद।